السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ کل سے ایک نیا سلسلہ جو شروع ہوا وہ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ مختلف نیوز چینلز اور نیوز پیپرز میں مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے ذرائع سے بھی کچھ کنفرم کیا ہے، پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور گروپوں میں بھی کافی حد تک ڈسکشن چل رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیمار ہو تو ہم سے بہترین ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا، کسی دوسرے کا کوئی کیس ہو تو ہم سے بہترین وکیل کوئی نہیں ہوتا، ہم سے بہترین جج کوئی نہیں ہوا کرتا۔ تو خیر، جتنے منہ اتنی باتیں اتنے تبصرے، جاری اور ساری ہے۔ لیکن حقائق کچھ اس طریقے کے ہیں کہ دس از فیکٹ کہ اپوزیشن کی طرف سے نیب آرڈیننس کو، جسے کہتے ہیں کہ بڑا رگیدا جا رہا ہے، اور اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب پہ جسے کہتے ہیں وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اور اپنی گورنمنٹ کو این آر او دے رہے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ دیٹ از دا پارٹ آف پالیٹکس اور یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اب اگر کسی کے منہ سے کوئی بات نکلی اور اس نے کہا کہ نہیں جی خان صاحب تے انج سوچ رہے نے، بس وہ کسی جرنلسٹ کے کانوں میں وہ خبر پہنچی، اس نے اس کو پکڑ کے تو ایک بریکنگ نیوز بنا دیا۔ میں صرف احباب سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ رات میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کا صرف وہ والا حصہ شیئر کیا تھا جس پہ انہوں نے نیو آرڈیننس کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک چیز کو کلیئر کر دیا تھا کہ پرائیویٹ پرسن کا بالکل جائز مطالبہ تھا، ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بارے میں قانون پہلے سے بھی موجود تھا، لیکن شاید اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شہزاد اکبر صاحب چونکہ مشیر ہیں پرائم منسٹر کے، اور پرٹیکولرلی نیب کے لیے ہیں، ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وی شوڈ بلیو۔ باقی تو دیکھیے، ریومرز کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، I'm sorry to say، میرا کچھ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی دل کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اگر آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری جتنی سپیریئر ایجنسیز ہیں، ان کے کسی کریکٹر کے بارے میں، ان کے کسی ہائی رینکڈ پرسن کے بارے میں، یا ایون کے لوور رینک پرسن کے بارے میں سوشل میڈیا یا عوامی جلسوں میں ڈسکس کرنا، تو اس کا تو تصور ہی نہیں تھا، سمجھنے کہ گناہ کبیرہ ہوا کرتا تھا۔ بٹ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک ادارے کا نام ہے۔ جو احباب فوج سے ریلیٹڈ ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی پالیٹکس نہیں ہوا کرتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس، پوسٹنگ، ٹرانسفرز ہوتی ہیں، اس کا ایک بڑا ہائیلی پروفیشنل ایک پروسیجر ہوا کرتا ہے۔ ان کے پروموشنل بورڈز ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان بیچاروں نے کہاں کہاں کی ٹریننگز اور کیا کیا انہوں نے کورسز کیے ہوتے ہیں، پھر وہ بورڈ بیٹھتے ہیں، پھر ان کی پروموشنز ہوتی ہیں، پھر ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں، اور ایگزیکٹ جہاں جس شخص کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ کمانڈ اس کو دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہمیشہ ایڈمٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے۔ لیکن اگر پچھلے ایک ہفتے سے ایون کے نوٹیفیکیشن ہو گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا، ایون دین اب بھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں نکل رہا ہے۔ میں خیر، اب میری ذاتی ایک سوچ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اتنا ڈیلے کر کے بھی آئی ہوپ، بیکاز پرسن از آلریڈی ریکمینڈڈ، ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی نام پھر بھی وہی رہے، لیکن اتنا ڈیلے، اتنی چہم گوئیاں کرنے کے بعد
قوم کو تذبذب میں رکھنے کے بعد بھی اگر وہی ڈیسیجن آیا تو کیا ہوگا. تو میں سیم اس کو بھی اسی حوالے سے لے رہا ہوں، نیب آرڈیننس کے حوالے سے. وہ تو ایک بڑا ٹچی قسم کا میٹر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا، تو اس میں بھی اگر قوم کو پریشان رکھا گیا ہے تو یہ تو نیب تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ زبان زدے عام ہے. شام کو بیٹھ جائیں آپ ٹی وی کے سامنے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو فی الحال آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ریومرز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، چونکہ ایک انتہائی ذمہ دار شخص نے کل کیٹیگوریکلی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. اور مزید میں اس کے حوالے سے سر دست کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. فرض کر لیتے ہیں نا، ذرا اس کیفیت سے باہر آنے کی میں بات کر رہا ہوں. آپ یہ آرڈیننس آیا 6 کو، ہم چلے جاتے 5 کو، 5 اکتوبر کو. کیا 5 اکتوبر کو یہ آرڈیننس آیا تھا؟ ہم کہاں کھڑے تھے؟ فرض کر لیتے ہیں آج بھی ہم وہیں پہ ہی کھڑے ہیں، پھر بھی تو یہ جنگ لڑنا ہی تھی نا بھائی. بی مینٹلی پریپیئر. اتنی بات پہ یقین رکھیں کہ کرنے والی صرف رب کی ذات ہے، صرف رب کی ذات ہے. اور میں جتنا ان پچھلے چند ماہ میں جو چیز میں نے آبزرو کی ہے، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے. پتہ نہیں پہلی یا دوسری دفعہ جب میں اپیئر ہو رہا تھا کورٹ میں صاحب بھائی کے ساتھ، تو میں نے صبح صبح ایک میسج کیا تھا کہ آج کورٹ میں ڈیٹ ہے تو دعا کیجیے گا. جو اس کا رسپانس آیا آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی دفعہ رو پڑا جب دوستوں نے مجھے پرسنل میں میسیجز کیے، وائس نوٹس کیے. اور میں نے صاحب بھائی سے ایک بات کہی کہ سر یہ جو کچھ ہے نا، یہ صرف اور صرف لوگوں کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. تو میں ریکویسٹ صرف آپ سے اتنے کرنا چاہوں گا. کل صبح نیب کورٹ میں ہماری ڈیٹ ہے. ہمارا تو سٹینس ہی کچھ اور ہے. پیراگراف وائز جسے کہتے ہیں کہ رپلائی مانگا گیا ہے نیب سے. اگر وہ پیراگراف وائز واقعی نیب اگر جواب دیتی ہے تو پھر ایز پر لا، ایز پر نیو آرڈیننس صاحب بھائی کا سیدھے سیدھے ریلیز آرڈرز بنتے ہیں، ضمانت بھی نہیں، سیدھا سیدھا ریلیز. اور صرف صاحب بھائی نے نیب کی کسٹڈی میں اس وقت تک جو کچھ بھی ان کا ہے وہ بھی سارا کچھ ساتھ ریلیز. یہ تو ہے ایز پر لا. ہم ورس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. چلے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، ان کو جیل بھیج دیا جائے گا. لیکن ضرورت کس امر کی ہے؟ ہمارے پاس یو کین سے کہ اس وقت ہے نانا کرتے ہوئے کو 20 گھنٹے تو ہیں. اگر تمام احباب دل سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، صدقہ کریں، خیرات کریں، جس طرح بھی جو دعائیں کر سکتے ہیں، اگر ڈائریکٹ اللہ میاں سے اگر ہم لوگ رابطہ کر لیں اور ایک دفعہ پھر اپنی دعاؤں کو اس عروج پہ لے جائے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میرا یقین کامل ہے، میرا ایمان کامل ہے، چونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کا ہی فرمان ہے، اللہ پاک کا ہی وعدہ ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ہو بہو ویسا ہی ہو کے ملوں گا. اور رب تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر ہم اس گمان اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کل سیف الرحمن خان نیازی صاحب کو سرخرو کرے گا، تو میرا کامل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. لہٰذا کوشش کریں، دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں ایز مچ ایز پاسبل. انشاءاللہ اللہ پاک سیف صاحب کو اور ان 5 لاکھ خاندانوں کو سرخرو کرے گا. اب میں تھوڑے سے ایک اور گفتگو کرنا چاہوں گا. میری نظر سے میرے بڑے ہی قابل احترام دوست میرے بھائی طاہر نصیر صاحب، ان کی رات کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے جس میں وہ میرے ساتھ غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ راج صاحب نے کہا کہ جی میری تو گورنمنٹ سے بات ہوئی اور میں نے خان غلام سرور خان صاحب سے کوشچن کیا ریگارڈنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ، تو انہوں نے کہا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں. گزارش یہ ہے طاہر بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. خان صاحب سے کوئی جو تعلق کہہ لیں وہ آج کا نہیں ہے، نہ کرتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 25 سے 30 سال کا ہے.
میں طاہر بھائی سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا، خان صاحب کو صرف ایک نقطے پہ کنونس کر لیں کہ یہ جو گیزر کا استعمال ہے نا وہ لگژریس میں نہیں آتا، وہ یاشی میں نہیں آتا، بلکہ وہ بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر منسٹر ہر پالیٹیشین کی تو یہ فیلڈ نہیں ہے. ون تھنگ. نمبر ٹو، کیا میرے پاس کوئی ایسی پوسٹ یا پوزیشن ہے یا کہ میرے سامنے پوری کی پوری کیبنٹ کو بٹھا دیا گیا یا پوری پارلیمنٹ کو بٹھا دیا گیا کہ اوکے آپ ان کو پریزنٹیشن دیں کہ واٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ اور اس کے دنیا بھر میں کیا کیا کمالات ہے اور پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے بھائی. چند احباب ہیں جن سے ملاقات ہوئی، جن سے ریکویسٹ کی، انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری ہیلپ ضرور کریں گے. لیکن طاہر بھائی، میں آپ اور آپ جیسے باقی تمام وہ احباب جو صرف یوٹیوبرز نہیں ہیں بلکہ جرنلسٹس ہیں، یو آر ون آف دم. میڈیا اس ملک کا چوتھا ستون ہے. یہ اویئرنس دینا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں. میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، میں تو ایک نیٹ ورکر ہوں بھائی. یہ میڈیا کا کام ہے کہ اس گورنمنٹ کو ایک ڈائریکشن دے فرام دا ڈے ون. اگر یہ میرے ہاتھ کا میرے بس کا کام ہوتا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا کہ یار پلیز ہماری ہیلپ کریں اس معاملے میں، اور آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے کہ یس آف کورس آئی ول ہیلپ یو. تو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ میڈیا کا کام ہے اویئرنس دینا، اور میں واقعی آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. بے شک خان صاحب نے آپ کو آگے سے جو بھی جواب دیا، لیکن آپ نے اپنا ایک فرض پورا کیا. ونس اگین آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اس سلسلے کو جاری رکھیں اینڈ مسٹ بلیو انشاءاللہ a day will come کہ جب اس ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ یا کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے انشاءاللہ قانون بنے گا. اور جب وہ قانون بنے گا تو اگر آپ کی اس میں پارٹیسپیشن ہوگی تو یقین رکھیے گا کہ یہ قوم، یہ نیٹ ورکرز آپ کا نام بھی کبھی بھی نہیں بھولیں گے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر ہماری نیت واقعی اس انڈسٹری سے وابستہ 70-80 لاکھ خاندانوں کی بھلائی ہے تو یقین کریں یہ دنیا کیا ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے. ونس اگین آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اس چیز کو آپ کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. اور میں باقی تمام احباب سے ونس اگین ریکویسٹ کروں گا کہ دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں. فردر کوئی اپڈیٹ ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.